اگر آج ملاقات نہیں ہوتی تو کیا یہ دھرنا دن رات میں بدل سکتا ہے؟ بالکل بدل سکتا ہے. ہم یہیں ہیں, ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں. ان کو ملاقات کروانی پڑے گی. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی کی کال دے سکے. ورکرز تو آپ کے اسٹریٹ موومنٹ میں نکلتے ہیں اور نکلنے کے لیے تیار بھی ہیں. دیکھیں اچکزئی صاحب, علامہ ناصر نے بالکل ایک لائے عمل دیا ہے, صحیح لائے عمل دیا ہے. ہم کسی کو مروانا نہیں چاہتے, دائیں کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں اپنے گھروں سے باہر نکلو, اپنے گھر کی دہلیز پہ کھڑے ہو جاؤ, اپنے محلے کے چوک پہ کھڑے ہو جاؤ, اپنی آواز بلند کرو. یہ نظام پاش پاش ہو جائے گا. کسی مخصوص جگہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پاکستان کی عوام کروڑوں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں, اپنی گلیوں میں بیٹھیں, گلیوں میں چلیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, اپنی آواز بلند کریں, اپنی بیزاری کا اظہار کریں, تو یہ نظام نہیں چل سکتا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. یہ ایک مفروضہ ہے کہ ایک ٹرک آئے گا, اس کے ساتھ کچھ لڑکے ہوں گے, کچھ خواتین ہوں گی, اور نظام گر جائے گا. آپ کو ہر گلی میں, ہر کوچے میں باہر نکلنا ہے. پاکستان کے طول و عرض میں باہر نکلنا ہے. آپ سب لیڈر ہو, کوئی ایک شخص لیڈر نہیں ہے. آپ سب نے نکل کر اپنی آزادی کو حاصل کرنا ہے. اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے. تاریخ گواہ ہے, جب ایک قوم ٹھان لے کہ اس نے آزاد ہونا ہے تو اس کو آزادی ملتی ہے. تو آپ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ اپنی بیزاری کا اظہار کرو جہاں کھڑے ہو. ہم قانون کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, انسانیت کی بات کرتے ہیں, ہم عزم کی بات کرتے ہیں, اور ہم امن کی بات کرتے ہیں, ہم پرامن جد و جہد کی بات کرتے ہیں. اس لیے بالکل یہ ہوگا. آپ دیکھیں گے پاکستانی قوم اپنی آزادی حاصل کرے گی. آج ہماری زبانیں ہم سے چھین لی گئی ہیں, ہمارے ذہن کو ہم سے چھیننے کی کوشش ہے, ہمارا ووٹ ہم سے چھینا گیا ہے, ہماری آزادی, جسمانی آزادی ہم سے چھینی گئی ہے, ہم پر جھوٹے مقدمے بنتے ہیں, عدالتوں کے دروازے بند ہیں. یہ سب کچھ ناقابل قبول ہے. پاکستان ایک قبرستان نہیں ہے, پاکستان ایک جیل نہیں ہے. یہ آزاد لوگوں کا ملک ہے. ہمیں اپنی آزادی عزیز ہے, ہم یہ لے کر رہیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا, لوگ کنفیوز ہیں کہ 8 فروری کو کیا ہوگا, احتجاج ہوگا, لانگ مارچ ہوگا, جی 8 فروری کے حوالے سے اچکزئی صاحب, علامہ ناصر بار بار وضاحت کر چکے ہیں. 8 فروری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہر دکاندار سے بات کریں, آج بات کریں. 8 فروری کا انتظار نہیں کرنا آپ نے. پوری قوم جو ہے دکانداروں سے بات کرے, رکشے والوں سے بات کرے, جو ان کی یونینز ہیں ان سے بات کریں. ان کو کہیں کہ اپنی آزادی کے لیے ایک دن گھر بیٹھو, اس نظام کو جامد کر دو, بتاؤ کہ تم اس نظام سے بیزار ہو. یہ ہے اس دن کا تقاضا. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کہیں حملہ ہو, کہیں ہلڑ بازی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ بیزاری کا ایک بھرپور اظہار ہو, اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے آپ اپنے گھر کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کیجیے, آپ اپنی آواز بلند کیجیے اور کہیے کہ ہم بیزار ہیں تم سے, جو تم نے ڈاکہ ڈالا ہمارے ووٹ پر وہ ہمیں قبول نہیں ہے. تو یہ ہے علامہ ناصر اور محمود خان اچکزئی صاحب کا لائے عمل, جو وہ دے چکے ہیں, بار بار دے چکے ہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی چلتا ہے سڑک پہ تو دھرتی چلنے کے لیے ہے. آئین میں بنیادی حق آپ کو حاصل ہے. آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے نظم کے ساتھ چلو, پرعزم چلو, لیکن پرامن چلو. بالکل یہ آپ کر سکتے ہیں. جی ایک دن کی کال ہوگی پھر؟ جی یہ ایک مسلسل عمل ہے, یہ چلتا رہے گا. کوئی فائنل کال نہیں ہے, کوئی آخری دن نہیں ہے. ہم اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے. یہ نظام گرے گا اپنے بوجھ تلے, اپنے جھوٹ تلے خود گرے گا. اس لیے یہ کہنا کہ فلاں دن یہ نظام نیست و نابود ہو جائے گا, وہ بے وقوفی کی بات ہوگی. ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. 8 فروری کوئی آخری دن نہیں ہے, اس سے آگے بھی یہ جد و جہد جاری رہے گی. اور آپ دیکھیے پوری دنیا آپ دیکھ رہی ہے ہماری طرف اور انگلی اٹھا رہی ہے. جس طرح ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کو گرفتار کیا گیا, جس طرح انہیں سزا دی گئی, آج یورپین یونین نے اس حوالے سے بیان جاری کیا ہے. یورپین یونین نے کہا ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے, یہ وکلاء کی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے, یہ آزادی کے اظہار کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ملکوں کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم انسانی حقوق کو پامال نہیں ہونے دیں گے, اور اس کے عوض ہمیں وہاں پہ ڈیوٹی فری یا کم ڈیوٹی پہ اپنی جو برآمدات ہیں وہ بھیجنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ انتہائی حساس معاملہ ہے. ہم نہیں چاہتے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے, لیکن نقصان پہنچے گا اگر اس نظام نے اپنا یہ رویہ نہ بدلا. اگر یہ نظام بربریت پر قائم رہا تو آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں بھی یہ ذلیل ہوں گے, اور آپ کو یہ طریقہ بدلنا پڑے. راجہ صاحب آج کے حوالے سے بتائیے گا کہ ملاقات آج نہیں کروائی گئی, تاخال ظاہر ہے ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں کروائی جائے گی, تو آگے آپ کا آج کے حوالے سے لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے ہم یہیں ہیں, ہم یہیں کھڑے ہیں, ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں, پارلیمنٹیرینز آ رہے ہیں, دیگر لوگ آ رہے ہیں, تو کھڑے ہیں. یہ دھرتی ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہمیں, ہم یہاں کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کریں گے. ہم نے کوئی حملہ نہیں کرنا, ہم یہاں کھڑے رہیں گے. جو اخلاقی قوت ہے وہ بہت بڑی قوت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی پتھر نہ مارے, ڈنڈا نہ مارے تو اس نے کچھ نہیں کیا. ایک جگہ کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کرنا
قانون کے لیے، اصول کے لیے، انصاف کے لیے، انسانیت کے لیے یہ ایک بہت بڑا احتجاج ہے، یہ ایک بہت بڑی مزاحمت ہے، اور ہم اس میں 25 کروڑ پاکستانیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس احتجاج میں شامل ہوں۔ تم آپریشن کر رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم سے بات سمجھو، سنو، اور اس کے بعد آگے کا لائحہ عمل طے ہوگا، مل کر لائحہ عمل طے کریں گے۔ تم کوئی لائحہ عمل ہمارے اوپر مسلط کرو گے تو وہ بے سود ہوگا۔ لیکن گنڈاپور نے یہ کہا کہ طالبان دہشت گرد ہیں، اس بات کے ثبوت بھی موجود ہیں اور دہشت گردی کے بھی ثبوت موجود ہیں، لیکن سی ایم کہتے ہیں ثبوت دکھائیں۔ نہیں، یہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کون دہشت گرد نہیں ہے اور کون دہشت گرد ہے۔ جس کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے پاکستان کے قانون کے تحت، ہم اس کو دہشت گرد مانتے ہیں، بالکل اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ افغانستان کے حوالے سے جو آپ کا ایک بیانیہ ہے، اس کے حوالے سے جو کچھ آپ کے پاس شواہد ہیں ہمیں دکھا دیجیے، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ میں رد کرتا ہوں کہ افغانستان میں کچھ نہیں ہو رہا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ ایسا ملاقاتیں بہت اہم ہیں، آپ ملاقاتوں کے لیے یہاں آتے ہیں، لیکن دوسرے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ٹویٹس کرنا بند کر دیں گے تو آپ کی ملاقاتیں جو ہیں وہ کھول دیں گے۔ دیکھیے، ہم اپنے بنیادی جو حقوق ہیں، جو آزادی اظہار کا حق ہے، اس کو ہم سلب نہیں ہونے دیں گے۔ اس جھوٹ اور فریب پر مبنی نظام کی ایک بڑی خواہش ہے کہ 8 فروری 2024 کو جو ڈاکہ ڈالا گیا، جس طرح عوام کے ووٹ کو چرایا گیا، عوام کی آواز کو سلب کیا گیا، اس پر مٹی ڈال دی جائے، اس کو یہ قوم بھول جائے، ایسا نہیں ہونے والا۔ کبھی یہ کہتے ہیں 18 سے 25 سال کے جو نوجوان ہیں ان کا ووٹ ہم چھین لیں گے، یہ جانتے ہیں کہ وہ نوجوان جانتے ہیں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ آپ نے ان کی آنکھوں کے سامنے جھوٹ کھیلا، آپ نے ان کے ووٹ کو چرایا، وہ آپ کو معاف نہیں کرنے والے، آپ ان سے خوفزدہ ہیں، اس لیے آپ اس طرح کی بیوقوفانہ باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم مٹی نہیں ڈالیں گے۔ جو جھوٹ بولا گیا، جو ڈاکہ ڈالا گیا پاکستان کے عوام کے ووٹ پر، پاکستان کی عوام کی رائے پر، ہم اس کا تقاضا کرتے رہیں گے کہ وہ ووٹ واپس کرو، پاکستان کے عوام کو انسان سمجھو، ان کی رائے کو وقت دو۔ ہم اس کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، یہ پوری قوم کا تقاضا ہے، فتح ہمارا مقدر ہے، ہم یہ جانتے ہیں۔ خان صاحب نے جو ہدایت کی ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے، تو پنجاب میں کوئی شروع کرنے کا پلان ہوا ہے؟ دیکھیے، یہ سب ہوتا رہے گا اپنے طریقے سے، پاکستان کی عوام یہ کرے گی۔ اچکزئی صاحب، علامہ ناصر نے ایک اعلان کیا ہے کہ آپ نکلیے، ہر پاکستانی کو کہا ہے کسی کا انتظار نہ کرو، تم خود لیڈر ہو، اپنی گلی میں نکلو، اپنے دکانداروں سے بات کرو، جس سے انڈے لیتے ہو، جس سے دودھ خریدتے ہو، اس سے کہو کہ ہڑتال کرنی ہے۔ ٹانگے والے سے بات کرو، رکشے والے سے بات کرو۔ یہ کسی مخصوص گروہ کا یہ فرض نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ اپنی آزادی کے لیے لڑے، اپنی آزادی کے لیے آواز بلند کرے۔ سلمان اکرم راجی صاحب، یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر گور صاحب کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی کہ ان کو ملاقات کا اجازت ملی تھی لیکن وہ خود نہیں ملے، ابھی بھی اگر کسی ایک رہنما کو ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے تو آپ ملاقات کریں گے خان صاحب سے؟ بالکل کریں گے۔ اس وقت بہت ضروری ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہو، ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ بالکل توڑ دیا گیا ہے، تو اس لیے ہم بالکل یہ چاہیں گے کہ کوئی ایسا شخص جس پہ خان صاحب کو اعتبار ہے اور جو باہر آ کر صحیح صورتحال بیان کر سکتا ہے، اس کی خان صاحب سے ملاقات ہو۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں بہنوں کی ملاقات ہونی چاہیے، بشرا بی بی کی بیٹیوں کی ملاقات ہونی چاہیے، جو خان صاحب کے ذاتی معالجین ہیں ان کی ملاقات ہونی چاہیے، اور اس کے بعد وکلاء، رفقا، سب کی ملاقات